نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ نام سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعالمی۔ حمد و صلاۃ کے بعد ناظرین گرامی قدر، قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر نماز کے قیام کا ذکر ہوا، جو کہ نماز فرض ہے ہر بندہ مومن پر، مسلمان پر۔ جب وہ عاقل و بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے نماز پنجگانہ فرض ہو جاتی ہے، اور ساتھ زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر، عاقل و بالغ مسلمان پر، سال گزرنے کے بعد جو صاحب نصاب ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اور پھر فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی باجماعت نماز ادا کرو۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں بہت زیادہ تاکید احادیث مبارکہ میں بھی اور قرآن مجید میں متعدد بار نماز کا ذکر کیا گیا، نماز کی پابندی کا ذکر کیا گیا، اور قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع سے کام لیتے ہیں، یعنی بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ان کی پہلی صفت یہ بیان کی کامیاب مومنوں کی کہ وہ نماز کے پابند ہیں، نماز ہر حال میں پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور انسانی زندگی کا مقصد قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے واضح کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ انسان کتنا محروم ہے کہ دنیاوی زندگی میں آ کر سارے امور سر انجام دیتا رہے، مگر جو اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، وہ اس کو نظر انداز کر دے، اس کی یاد کو بھول جائے۔ اس کی اللہ تعالیٰ کی یاد کا بھی بہترین طریقہ نماز ہے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قرآن مجید نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کلام جب کہ آپ انگوڑے میں تھے، اس کو نقل فرمایا کہ آپ نے اپنی والدہ کی عظمت کی گواہی دی اور فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیًا وجعلنی مبارکاً، مجھے نبی بنایا گیا، برکت والا بنایا گیا، وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں، کیونکہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس لیے صرف والدہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کر رہے ہیں کہ نماز مجھ پر فرض ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء، ہزاروں پیغمبر جن کی ذریت میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے خلیل،
دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، یعنی انہیں بھی نمازی پکا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت قائم ہونے تک اہل ایمان جو ہیں ان کو بخش دے۔ تو یہاں سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جل القدر اولو العزم پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں نماز پر استقامت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید نے ہمارے ہاں کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یہ عجیب سی ایک روٹین ماری ہوتی ہے۔ جب کہ بندہ مومن بالغ جب ہو جائے، بلکہ جب چھوٹا بچہ ہو تو والدین کو حکم ہے کہ 7 سال کے بچے کو حدیث پاک میں آتا ہے نماز کی طرف لائیں، 10 سال کا ہو تو سختی کے ساتھ اس کو نماز کا پابند کیا جائے، یعنی تاکہ وہ بالغ ہونے سے پہلے نماز کا پابند ہو چکا ہو۔ تو ہمارے ہاں کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، تو اس طرح کے معمولات جاری رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جنازہ پڑھنے کے لیے فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی فنکشن آ گیا ہماری نمازیں ضائع ہو گئیں، کوئی فوتگی ہو گئی نمازیں ضائع ہو گئیں، تو یہ طریقہ نہیں، جبکہ قرآن مجید نے فرمایا والذین هم علی صلاتہم دائمون، کہ وہ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی نماز ساری زندگی کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور یہی مقصد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، یعنی دنیا سے رخصت ہونا تو یاد الہی میں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کی یاد کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے دنیا سے جانا۔ اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے عذاب ہے، قبر میں بھی حشر میں بھی، بلکہ حدیث پاک میں اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب سے انسان بالغ ہوا اپنی پوری زندگی میں اس نے پوری نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پر مومنین پر فرض کی گئی ہے، تو اپنے وقت کے اندر نماز ادا کرنا ادا ہے، اور جب وہ وقت گزر جائے تو پھر قضا ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں قضا ہو جائے تو اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور نماز کی جب اللہ تعالیٰ سے بندہ توفیق مانگتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے اور بندہ نماز پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، ساری زندگی کے عابد بن جاؤ، ساری زندگی کے نمازی بن جاؤ، سفر ہو حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، غربت ہو، افلاس ہو یا مال و دولت، ہر حال کے اندر نماز کی پابندی ہر بندہ مومن عاقل بالغ مسلمان پر، مسافر ہو بے شک، سفر میں ہو حضر میں ہو، اس پر لازم ہے۔ اور قرآن مجید نے سورہ مدثر کے اندر 29ویں پارے میں جب کہ جہنمیوں کے ساتھ مذاکرہ کرایا جائے گا اہل جنت کا، فی جنات یتساءلون، تو اہل جنت یہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے، دوزخیوں سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟ تو قالوا لم نک من المصلین، اور بھی وہ وجوہات بیان کریں گے جہنم میں جانے کی، مگر سب سے پہلی وجہ بیان کریں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نماز کی ساری زندگی پابندی اختیار کریں، نماز کی فرضیت کو سمجھیں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، عذاب قبر سے بچنے کا ذریعہ ہے، قرب الہی اور قرب رسول کا ذریعہ ہے،
اور نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک شخص کے بارے میں عرض کیا گیا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک روز اس کی نماز اس کی چوری کو چھڑا دے گی۔ تو انسان کے اندر جو خامیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، مگر نماز پر استقامت اختیار کرنا اور نماز پڑھتے رہنا، اور قرآن مجید کا جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ تو 5 گانا نماز جب بندہ با جماعت ادا کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی محبت اس کے دل پر غالب نہیں آتی، بلکہ 5 گانا نماز میں بندہ مومن اپنے تعلق کو اپنے خالق کے ساتھ مضبوط کرتا ہے اور تجدید بندگی کرتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، نماز کی پابندی اپنی آل اولاد کو اور خود اور اپنے احباب کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی بھر کا نمازی بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔